بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کرنا سنت رسول۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جانتے ہوئے یا انجانے میں، ہمیں چاہیے فوری اس گناہ کی خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، جسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ توبہ سچے دل سے کرنا چاہیے۔ گناہ کتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر یا آسمان کے تاروں کے برابر، دنیا بھر کے جھاڑوں کے پتوں کے برابر یا ریت کے تیلوں کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ماں باپ کی نافرمانی کی یا کسی کا قتل کیا ہو، پیسوں کا کاروبار ہو جس میں سود دینا اور لینا ہو، شراب نوشی ایکسیکٹرا، گناہ کا احساس ہوتے ہی سچے دل سے عہد کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں دہراؤں گا، نہیں ریپیٹ کروں گا۔ پکا ارادہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا مانگے، معافی طلب کرے اور اپنے گناہ کی سچی اور پکی توبہ کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جس طرح کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ سچی توبہ سے آپ کے گناہ آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے اور فرشتے گناہوں کو میٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کے ڈارکنیس سے باہر نکالا۔ یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخشنے والا ہے۔ جب اللہ کے بندے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس بندے پر اپنے رحمتوں کا نزول عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے اور اللہ شارک کے قریب ہے۔ اللہ سے توبہ مانگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جس میں توبہ کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ ونس اپون اے ٹائم ایک قافلہ گروپ آف پیپل بغداد کی طرف گیلان کو جا رہے تھے۔ جنگل میں ان پر ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا، سارے لوگوں کا مال اور سامان ہتھیا لیا۔ ڈاکوؤں نے ایک آدمی سے انکوائری کی، کہیں اور مال چھپا کے رکھا ہے۔ اس قافلے میں ایک 12 سال کا معصوم لڑکا بھی تھا۔ ہنستے ہوئے ڈاکو نے اس لڑکے سے پوچھا، پیسے ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے، میرے کپڑوں میں سلے ہوئے ہے، میری ماں مجھے چھپا کر دیا ہے۔ ڈاکو سرپرائز حیرت سے اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ ڈاکو نے کہا، اگر تم نہیں بتاتے تو مجھے اس پیسوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لڑکے کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا۔ سردار نے کہا، ڈاکوؤں سے تو لوگ پیسے چھپاتے ہیں پر تم تو پوچھتے ہی بتا دیا۔ لڑکے نے کہا،
میری ماں مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ میری ماں کا دیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ بچے کی یہ بیان سن کر ڈاکو کے سردار رونے لگا اور کہنے لگا، تم کتنے سچے ہو، تمہیں اپنے مال لوٹنے کا خوف نہیں ہے، ماں کو دیا ہوا وعدہ کے پابند ہو، اور میں کتنا ظالم ہوں، لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، پروردگار کا نافرمان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکوؤں کا سردار اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ قافلے سے معافی مانگی اور سارا لوٹا ہوا مال و سامان واپس کر دیا۔ خوب رو رو کر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کیا اور نیکوکاروں میں زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ معصوم بچہ کون تھا؟ وہ معصوم بچہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ وہ ولیوں کے سردار بنے۔ توبہ مانگنے کا طریقہ: 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نماز ادا کرنا، جس میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ بعد نماز اللہ کی ثنا کرے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور سبحان اللہ والحمدللہ وسبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ بحمدہ وسبحان اللہ عظیم، اور خوب استغفار کرے، روتے ہوئے دعا کرے، اللہ کے سامنے اپنی خطا اور گناہ پیش کرے اور مغفرت اور توبہ کرے۔ جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں گے، ہماری سانس چلتی رہیں گی، اس وقت تک اللہ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں تاکہ اس کا بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب توبہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ with best wishes to everyone. Thank you. اللہ حافظ۔